بابا فرید نا، اور بلکہ میں آپ کو یہاں ایک بات عرض کروں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا محبت تو کی نہ جائے، یہاں محبت کے سودے قبول ہی نہیں ہوتے، حضور سے تو عشق کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ عشق کیا جائے۔ یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے دادا استاد سے فیض لیتے ہوئے اپنے والد گرامی کے ہاتھ کے سائے کے نیچے مطالعہ کرتا ہوں، تو جتنی باتیں یہ ان سے اور انہوں نے اپنے استاد گرامی سے لی ہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے، عشق کیا جائے، اس کی وجہ ہے پتہ ہے کیا ہے؟ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں اپنا آپ بھی یاد رہتا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ بھی یاد رہتا ہے۔ لیکن عشق ایک ایسی چیز ہے، عشق میں اپنا آپ بندہ بھول جاتا ہے، بس وہی یاد رہتا ہے۔ تو یہ بے ادبی ہے کہ حضور سے محبت کرو، اپنا آپ بھی تمہیں یاد رہے۔ اگر حضور سے عشق ہوتا نا، پھر بولنا نہیں پڑتا، سبھی پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بابا فرید پر جب عشق طاری ہوتا نا، تو سبز گنبد کی طرف منہ کر بیٹھ جاتے۔ اور آپ ایک پتھر کو میں یہاں رکھ دوں نا، ہوا جتنی چلتی رہے وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلتا کوئی نہیں۔ تو بابا فرید میں نا سبز گنبد کی طرف منہ کر بیٹھے تھے، اور آپ ایک جگہ ساکن ہو جاتے تھے، آپ ہلتے بالکل نہیں تھے۔ تو ایک دن بیٹھے تھے کھلے آسمان کے نیچے، ساکن تھے ایک جگہ، تو ایک کوہ آ کے نا آپ کے جسم پہ بیٹھ گیا، کوے نے چونچے مارنا شروع کر دی، کوے نے سمجھا بابا لڑک گیا، چلا گیا یہاں سے۔ تو وہ بابا فرید کے جسم پہ نا وہ چونچے مارنے لگے۔ تو بابا فرید نے پھر پتہ ہے کیا کہا؟ او کا سب تن کھائیو، او مورا چون کھائیو، ماس کہتے ہیں گوشت کو، کا سب تن کھائیو، مورا چون کھائیو ماس، اے دو نینا مت کھائیو، موہ پیا ملن دیاس۔ بابا فرید کہہ رہے سارا کچھ کھا لے، ان آنکھوں کو کچھ نہ کرنا، قبر کے اندر انہی آنکھوں سے تیرے بددعا کے جلوے دیکھنے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا اپنے انداز میں، کوئی رنگ نیلا تے کوئی رنگ پیلا، کوئی لال گلابی چڑھدا، عشق تیرے در رنگ محمد کسی نو چڑھدا۔ صلی اللہ تے کچا رنگ نیلا تے کچا رنگ پیلا، کچا رنگ لال گلابی، چڑھدا لیندا چڑھدا ہے، عشق تیرے دا رنگ محمد، چڑھدا ہے پھر لیندا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ عشق رسول کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے نا، پھر وہ اترتا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضور سے محبت نہ کریں، عشق کا سودا کریں۔ جنہوں نے بھی تمام صحابہ نے، صوفیہ فرماتے ہیں حضور سے عشق کیا، تبھی تو گردنیں کٹوائی نا، گردنیں کٹوائی، کٹی نہیں کٹوائی۔ وہ اس نے یوسف پہ دیکھ کر مصر کی عورتوں نے وہ انگلیاں کٹ گئی تھیں، کٹی تھیں، کٹوائی نہیں تھیں۔ یہاں تو یہ بات ہے کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر گردنیں کٹی نہیں، کٹواتے ہیں تھے صحابہ۔ اور یہ آج اس دور کی بات نہیں تھی، آج تک بلکہ ابھی تک کٹوا ہی رہے، ابھی تک کٹوا ہی رہے۔ تو جو ملتا ہے نا حضور کے قدموں کے صدقے میں ملتا ہے۔ 25واں سپارہ سورہ شورا ہے۔ پتہ ہے یہ کافروں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ پتہ ہے یہ کہ حسد کی وجہ سے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو ہماری سرداری ہی چلی جائے گی۔ تو میرے والد گرامی فرماتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، تم کہتے ہو حضور کی غلامی میں آئے تو سرداری چلی جائے گی، تمہیں نہیں پتا وہ ابو بکر آئے تھے صداقت کی سرداری ملی تھی، عمر آئے تھے فاروق کی سرداری ملی تھی، وہ عثمان آئے تھے ذوالنورین کی سرداری ملی تھی، وہ علی آئے تھے نا پھر شیر خدا کی سرداری ملی تھی، سبحان اللہ۔ بلال حبشی تھے، سرداریاں حضور کے قدموں کے صدقے بلال حبشی کالے تھے نا، موٹے موٹے ہونٹ تھے۔ بس آپ کی محبتوں کا بڑا شکریہ۔ بس یہ اچھا، یہ اب میں آپ سے کیا بات کروں، اللہ آپ کو بہت دے، میں کہتا ہوں اللہ آپ کی نسلوں کو بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دے، اللہ آپ کو اتنا دے۔ بس میں یہ بھی نہیں لے کر جاؤں گا، میں جہاں جاتا ہوں میں نہیں لے کر جاتا۔ آپ کی یہ احسان بھائی نے مجھے بلا لی، یہی بڑی بات ہے، ان کی محبت میں آگے میں نہیں لیتا۔
اس کی بھی کوئی وجہ میں نہیں بتانا چاہتا، بس یہ اب نہیں آئیے گا. محبت پیسوں میں نہیں تولی جاتی نا، نہیں تولی جاتی. یہ تو ان کا میں کیا کروں گا. محبت دل سے ہوتی ہے. بس چھوڑیں ان پیسوں کو، یہ تو آج ہیں کل نہیں ہے. میں یہ جو جتنے آپ نے دیے نا، یہ تو گھر جاتے جاتے بھی خرچ ہو جائیں گے. بس آپ جو محبت سے سنیں یہی بڑی بات ہے. اور حضور کی یہاں پر محفل میں آگے یہی بہت بڑی بات ہے. تو بلال حبشی کا رنگ نا کالا تھا، اور بلال کے ہونٹ موٹے موٹے تھے. کوئی نہیں پوچھتا تھا نا بلال کو. لیکن جب حضور کی غلامی میں پتہ ہے کیا سرداری ملی. حضور معراج کی رات واپس آئے نا، کہتے ہیں اے بلال کون سا عمل کرتا ہے، چلتا تو فرش پر ہے لیکن عرش والے بھی تیرے قدموں کی آواز سنتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بلال حبشی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا. بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے گھسیٹا کرتے تھے، بڑے بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گھسیٹا کرتے تھے. چلو بڑے گھسیٹتے بہت بڑی بات تھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ظالم بلال حبشی کے گردن میں وہ رسہ باندھ کے بچوں کے ہاتھ میں تم گھسیٹو بلال. لیکن پھر بلال کی عشق کیا تھا، اس وقت بھی کہتے تھے حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا. پتہ پھر کیا، یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ ضعیف روایت ہے. علماء تشریف فرمائیں ضعیف جو روایت ہوتی ہے نا، آج یہ بھی آپ کو تھوڑا فائدہ ہو جائے گا. آئے ہیں تو ضعیف جو روایت ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو مانتے ہی کوئی نہیں. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو جھوٹی ہوتی ہے معاذ اللہ سنت. جھوٹی روایات تو موضوع روایات ہوتی ہیں. ضعیف روایت یہ ہوتی ہے اس کو جو بیان کرنے والی سند ہوتی ہے نا صحابہ، ان میں سے ایک دو میں ذوق پایا جاتا ہے تو اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. لیکن جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے. اب سنیے، یہ ضعیف حدیث ہے، میں نے پہلے بتا دی. بلال حبشی کو شان کیا ملی. میں کہتا ہوں اگر آپ دل سے سن رہے ہوئے نا پھر جھوم اٹھیں گے. دل سے سن رہے ہوئے. حضور جب معراج کی رات گئے نا، عرشوں کی رب نے سیر کروائی. جنت بھی دیکھی تھی نا. جنت میں گئے نا، حوروں کو دیکھا. حوروں کی ملکہ آئی، سردار ہو رہے نہیں، حوروں کی سردار آئی. اور ایک حور کا حسن یہ، رات کا اندھیرا ہے نا، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں اندھیرا ہی ہے نا. اس وقت اگر اللہ کی حور جنت سے پردہ ہٹا کر اس وقت زمین پر نظر مارے تو سارا پاکستان روشن روشن ہو جائے دن کی طرح. یہ ایک تو حوروں کی جو سردار ہوگی اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. وہ سردار آئی نا حوروں کی، کہنے لگی حضور کچھ تحفہ دے نا. آئے بلال کیا شان پائی ہے آپ نے. حضور فرماتے ہیں اے حوروں کی سردار، چل تجھے میں تحفے میں نا اپنا بلال دیتا ہوں. اللہ اکبر. حوروں کی سردار کہنے لگی حضور آپ کے پاس تو ابو بکر جیسے سونے بھی ہے نا، وہی دے دیتے، میرے لیے بلال ہی بچے تھے. حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا او خاموش ہو جا، تجھے تو ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی کوئی نہیں وہ تجھے پسند کرتا بھی ہے کہ یا نہیں. سبحان اللہ. وہ میں نے پوچھا ہی کوئی نہیں بلال سے، وہ تجھے پسند کرتا ہے کہ تو سن، تجھے اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے. سن، بلال کالا ضرور ہے لیکن بلال کی آنکھوں نے مجھ محمد کا حسن دیکھ رکھا ہے. ہاں، اپنے حسن پہ ناز نہ کر. پھر وہ ایک شاعر نے کہا تھا عرب شریف دے سونے جنور کا پیدا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شمارا دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا. او لوگو سونے محمد داسانی تے ایک پاسے پیدا دوسرا بلال نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم حضور کے آج اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ حضور کے خاکے بنائے جا رہے مار میں کہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائے. تم تو بلال کا نقشہ کھینچ کر، تمہارے پاس تو بلال کا نقشہ کھینچنے کو کوئی نہیں ہے. بلال کی کالی رنگت کا نقشہ کھینچ کر تو دیکھو، پھر تم میرے حضور کی بات کرنا. یہ شاعر نے تو قلم ہی توڑ دیے. سونے محمد داسانی تے ایک پاسے پیدا دوسرا بلال. بات ختم ہو گئی. باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت بڑا تھوڑا سا مختصر ہے. آخر میں نا میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے. اپنے نوجوان آئے ہوئے نا یہاں پر سب، اپنے والدین کا ادب و احترام کریں.
میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ نوجوان نا ماں باپ کے نافرمان ہو جاؤ اور مسجد میں آ کر صبح و شام 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہاری نمازیں کوئی قبول نہیں ہونی، اللہ کی قسم کوئی قبول نہیں ہونی تمہاری نماز۔ اپنی ماں کا بھی ادب کرو اور پھر اپنے باپ کا بھی ادب کرو۔ اور پھر یہاں پر ایک درد رکھنا چاہوں گا آپ کے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم نے ماں کو پکڑ کر رکھا ہے، باپ کو چھوڑ ہی دیا، پورا چھوڑ دیا ہم نے باپ کو۔ کسی کے پاس گاڑی آ جائے نا تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا رکشوں کے پیچھے بھی، بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھی اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ تو باپ کہاں گیا باپ؟ ماں کی شان بڑی شان ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں ماں کا گستاخ ہوں، میں آپ کو تب بتا رہا ہوں، یہ حسن بھائی کو پتہ ہے اگر میں ماں کا گستاخ ہوتا نا، مسجد میں 5 وقت مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر امامت کراتا ہوں۔ اگر میں گستاخ ہوتا تو آج میں مصلی رسول پہ نہ کھڑا ہوتا۔ اس بات کو یہ نہیں، اس رنگ میں نہ لینا، میں جس رنگ میں بات کر رہا ہوں وہ رنگ سمجھیے گا۔ آج کے اس معاشرے میں ماں کو پکڑا ہوئے، باپ کو چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا باپ کو۔ ماں کے قدموں کے نیچے نا رب نے جنت رکھی ہے، اور بچے اس کو چوم کر کہتے ہیں کہ بھائی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے نا تبھی چومتے ہیں۔ پھر میں کہا کرتا ہوں یہ بتاؤ باپ کے قدموں کے نیچے رب نے جہنم رکھی ہے تو تم چومو گے تو تمہارے ہونٹ جل جائیں گے۔ باپ کے کبھی قدم چومے؟ کہتے ہیں باپ بڑا سخت ہوتا ہے، اس سے نہیں کیا۔ تم ایک مرتبہ باپ کو سینے کے ساتھ لگا کر تو دیکھو، نہ پگھلا پھر بات کرنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر یہ بھی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ماں نے تو اپنی بیٹی کا جہیز جمع کرتے کرتے سارا سونا بیچ دیا، حقیقت بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا وہ کون باپ ہے جو گوری رنگت والا باپ ہوتا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک روڈوں پہ نکلتا ہے، سورج کی تپش کے سامنے اپنا رنگ کالا کر دیتا ہے۔ اور باپ کس لیے نکلتا ہے؟ بیٹوں کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے نکلتا ہے نا۔ یہاں ماں کو پکڑ رکھتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں۔ باپ سو رہا ہوتا ہے جب بچی کا جہیز جمع کرنے کی باری آتی ہے، سو رہا ہوتا ہے، نہیں، باپ گلی جاتا ہے، اپنی یہ پگڑی سر کی، یہ عزت کی، یہ اتار کر نا قدموں میں رکھتا ہے اور کہتے ہیں میں اپنی بچی کو عزت سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، تھوڑے سے پیسے دے دیں۔ باپ کی شان میں اور آپ کیا سمجھیں گے، کیا ہے باپ کی شان؟ یہ جملے سننے کو بھی ملتے ہیں کہ ماں جو ہے صبح و شام رات دن چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر روٹیاں بناتی رہتی ہے، جلتی رہتی۔ باپ نہیں جلتا، باپ بھی تو جلتا ہے نا، ماں بھی جلتی اور باپ بھی جلتا ہے۔ اس لیے ماں کے قدم بھی چومو، پھر باپ کے قدم بھی چوما کرو باپ کے قدم بھی، اس کو سینے کے ساتھ لگایا کرو۔ اور آج یہ ہے کہ نوجوان بچے کے پاس چند پیسے آ جائے نا، باپ کو اکڑ دکھا دیتا ہے۔ یہ جو میں نے اتنے پیارے کپڑے پہن رکھے ہیں نا، یہ اتنا امامہ، خوبصورت امامہ سجا رکھا ہے، یہ اتنی اچھی چادر یہ پہن کر آیا ہوں، میں کیسے بھول جاؤں، یہ دھو کر میری ماں نے دیے، لیکن جسم چھپانے کے لیے کپڑے میرے باپ نے مجھے لا کر دیے۔ میں کیسے بھول جاؤں اپنے باپ کو، کیسے بھول جاؤں، مجھے بتائیں نا، کیسے بھولوں اپنے باپ کو؟ اکڑ دکھاتے ہیں نوجوان، اکڑ۔ میں اس علاقے کو تو نہیں جانتا، میں اپنے مدرسے میں جب جایا کرتا تھا تو وہ اللہ والی چرنگی پہ نا آپ جا کر دیکھیں، آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بوڑھا باپ، اس کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، اس نے بھی اپنے ہاتھ میں بیلچہ پکڑا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کس کے لیے پکڑا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں، اس نے بیلچہ پکڑا ہوتا ہے کہاں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ باپ کو ہم اکڑ دکھاتے ہیں۔ میں مسجد میں ہوتا ہوں نا، کئی نوجوان آ کر کہتے ہیں باپ ہمارے سے پیسہ مانگتے ہیں، میں اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں؟ تو سنیے، یہ آخری حدیث سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک نوجوان آیا تھا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن سارا میں چلتا ہوں سورج کی روشنی کے سامنے، میں چلتا ہوں، حضور میرا سارا پیسے نا میرا باپ لے لیتا ہے۔ تو اس کے باپ کو جب حضور نے آتا دیکھا نا، اس باپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس باپ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈی تھی، وہ اس پر نا
کانپتے کانپتے آ رہا تھا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ سچ ہے تو سارے پیسے اپنے بیٹے سے لے لیتا ہے. تو وہ باپ نے اپنا درد رکھنے لگا, درد رکھا حضور کے سامنے. کہنے لگا حضور جب یہ کمزور تھا نا, کمزور, تو اس کو طاقتور میں نے بنایا ہے. جب یہ اس دنیا میں آیا تھا نا, اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی, اس کے پاؤں میں جان نہیں تھی, یہ ننگا آیا تھا حضور. یہ جو میرا بیٹا یہ ننگا آیا تھا حضور. اگر میں اس کے لیے روٹی نہ لے کر آتا تو یہ تو وہیں مر جاتا. میں نے اسے طاقتور بنایا حضور. آج یہ طاقتور ہے, میں کمزور ہو گیا ہوں, اس نے مجھے کمزوری سمجھ لیا ہے, کمزوری سمجھ لیا ہے. حضور جب یہ ننگا اس دنیا میں آیا تھا, اس کے پاس اپنا ستر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا حضور, میں لے کر آیا تھا اس کے لیے. حضور جب اس باپ کے ہونٹوں سے نکلنے والے یہ درد بھرے جملے حضور نے سنے نا, پھر امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. اور حضور نے اس بیٹے کو بلایا اور کہا سن, اگر تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے دیکھنا تو تیرے باپ کی باتیں سن کر مدینے کے پتھر بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا سن, تو پیسوں کی بات کرتے, مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ, تو بھی اپنے باپ کا, تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا. ماں کے قدم بھی چومو, باپ کے قدم بھی چومو. مجھے اتنا زور ڈالے تھے, میں اس گدے پہ کس طرح بیٹھ جاتا, میرے والد نیچے بیٹھے, میرے دادا استاد نیچے, میں کس طرح اس گدے پہ بیٹھ جاتا. میں پھر یہ عرض کروں گا, اگر یہ حضرت اوپر بیٹھ جائیں میرے دادا استاد تو مجھے خوشی ہوگی. اوپر بیٹھ جائیں, میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ باتیں کروں تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی. اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آج میں جو کچھ ہوں اپنے دادا استاد کی وجہ سے, اپنے والد کبھی نہیں بھولنا چاہیے اپنے محسنوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا عشق عطا فرمائے. اور تھوڑی سی باتیں میں آپ سے اور کر لیتا ہوں, جو کیونکہ وقت مجھے اتنا ہی دیا گیا تھا تو پھر میں نے سمیٹنے کے لیے یہ کر دیا. رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. جو ملا نا ہمیں حضور کے قدموں کے صدقے ملا. میری طرف سب تمام حضرات توجہ فرمائیے گا, حضور نے نا ہم سے بڑی محبت کی, بڑی محبت کی, یقین کریں بڑی محبت کی. اور رب نے اس درد کو قرآن میں بیان کیا, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. محبوب ہم نے آپ پر سے بوجھ نہیں اتارا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, وہ بوجھ محبوب جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی. مفسرین فرماتے ہیں, یہاں پر مختلف اقوال ہیں, ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں یہ تو حضور پر بوجھ تھا, امت کے غم ایسا بوجھ تھا کہ حضور کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی. حضور ہر وقت اپنی امت کے غم میں رویا کرتے تھے, اور حضور اپنے کسی بھی امتی کو ناراض ہوتا کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک غریب صحابی نے تحفہ لے کر آیا, غریب صحابی تحفہ لے کر آئے نا, اور وہ تحفہ کیا تھا, انگور لے کر آئے. تو حضور کو پیش کیے نا, تو اب مزاج یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تحفہ آتا نا تو اسی طرح محفل لگی ہوتی, حضور ہوتے, اور محفل میں ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے ہوتے. بلال اب کیا رنگ ہوتا ہوگا, کسی نے نقشہ کھینچ لیا نا یہاں, کہ جب حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے نا تو کسی نے نقشہ کھینچا, کہا ایسا لگتا تھا کہ ان چمکتے ہوئے صحابہ, ستارے تھے نا چمکتے ہوئے حضور کے, کسی نے نقشہ کھینچ کے کہا ان چمکتے ہوئے ستاروں میں جب حضور بیٹھتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا رات کے اندھیرے میں 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہے. سبحان اللہ, 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہے. تو تحفہ لے کر آئے نا ایک صحابی, غریب تھے, انگور لے کر آئے. مزاج یہ تھا حضور بانٹ دیا کرتے تھے اور آخر میں خود تناول فرمایا کرتے تھے. تو حضور نے اس گچھے سے ایک انگور توڑا نا, تناول فرمایا,
اور اس کو کھا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا بھی اٹھایا وہ بھی تناول فرما گئے. پھر تیسرا جو توڑا وہ بھی تناول فرما گئے. صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں آج کیا بات ہے حضور تقسیم کوئی نہیں کر رہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور تناول فرمائے جا رہے ہیں تناول فرمائے آخر میں جب تھوڑے سے بچ گئے نا ایک صحابی نے بول ہی دیا حضور جب بھی آتے ہیں تحفہ آپ ہم سب میں تقسیم. آج پھر رنگ ہی عجیب ہے آپ خود ہی تناول فرمائے جا رہے ہیں آپ ہمیں بھول تو نہیں گئے نا. اللہ اکبر. تو حضور کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جو میرے لیے یہ انگور کا گچھا لے کر آیا ہے نا یہ غریب تھا بڑا غریب. مجھے پتہ تمہیں نہیں پتہ غیب کی خبریں بتانے والا ہمارا نبی ہے ہمارا نبی ہے. ہاں ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جایا کرے ہمارے نبی ہیں غیب کی خبریں دینے والے. حضور نے ارشاد کیا تمہیں نہیں پتہ اگر تم میری آنکھوں سے دیکھو نا یہ بڑی مشکل سے یہ انگور کے گچھا لے کر آیا تھا بڑی مشکل بڑی دور سے آیا ہے. صحابہ یہ کھٹے تھے اور صحابہ اس لیے میں سارے کھایا تھے یہ کھٹے تھے. اگر میں تمہیں دے دیتا نا تو تم نے تو کہنا تھا او بھائی حضور کے لیے تحفہ لایا تو میٹھے ہی لے آتا. تو میرے صحابہ اس کا دل ٹوٹ جاتا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. سبحان اللہ. لے کے پہلو میں غم امت امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. لے کے پہلو میں غم امت امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. فرش والوں کے مقدر کا چمکا کے مددگار آئے. حضور رویا کرتے تھے زاروں کے ساتھ اپنی امت کے حوالے سے بڑا حضور غمگین رہے بڑے غمگین. ہم نے تو حضور کی محبت کو نہیں سمجھا نا. آپ یہ آیات اٹھا کر دیکھیے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین آج تو دعوت اسلامی کا ہم پر بڑا کرم ہے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے صراط الجنان ہمیں دی ہے. صراط ہر عام بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے. یہ آپ اس میں بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ حدیث اس میں بھی ملے گی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور نے کتنی محبت کی. حضور نا قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے تو تلاوت کرتے 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 یہ آیت آئی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا مالک جنہوں نے میری اتباع کی ہے نا وہ تو میرے ہیں پر مالک جو گناہ گار ہے نا وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں مالک وہ تیرے حوالے. پھر حضور نے تلاوت فرمائی آگے پڑھا حضور نے فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا مالک انہیں تو عذاب دے تب بھی تیرے بندے نہ عذاب دے تب بھی تیرے بندے. جب حضور نے یہ پڑھا نا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے آنسو آئے اتنے کہ حضور کے رخساروں کو چوم چوم کر حضور کی جولی مبارک میں گر رہے تھے اتنے آنسو آئے. اور حضور نے پھر پتہ ہے ہاتھ اٹھا کر کیا کہا مالک گناہگار بھی میرے ہیں نیک بھی میرے ہیں مالک دونوں میرے ہیں تیرے. ان کو پتہ ہے رب نہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے لیکن قرآن اٹھا کر دیکھو رب نے اپنے محبوب نے جو صفت رکھی وہ رحیم اور غفور کی رکھی جلال کی رکھی کوئی نہیں. تبھی تو حضور نے فرمایا مالک سبھی میرے حوالے کر دے سبھی مالک میں جانوں میری امت جانے. رومی کشمیر کل بروز قیامت نا ہم تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری سفارش کرا دیں. ہر نبی کہے گا آگے والے نبی کے پاس جاؤ آگے والے نبی کے پاس جاؤ آگے والے. لیکن امتیوں کو نا ایک جانب سے آواز آ رہی ہوگی اللہ ربی حبلی امتی آیا. اور حبلی کا یہ جو اس معنی کا لطف لیں ربی حبلی کا یہ معنی کوئی نہیں ہے کہ مالک میری امت کو بخش دے یہ ہے ہی کوئی نہیں. آپ عربک ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں رب حبلی کا معنی پتہ ہے کیا ہے مالک میری امت میرے حوالے کر دے پھر میں جانوں اور میری امت جانے. تو نہیں بخشنا مالک میرے حوالے کر دے تیرے حوالے نہیں مالک میرے حوالے میں جانوں پھر میری امت جانے. تو حضور نے اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکایا اور حضور فرما رہے ہوں گے
میرے امتیوں سب نے تمہیں آگے آگے کیا ہے. سنو آنا لہا جس کا کوئی نہیں اس کا تمہیں محمد صلی اللہ کہیں نا یار صلی اللہ علیہ صلی اللہ جس کا کوئی نہیں اس کا میں محمد ہوں. تو رومی کشمیر عارف کھڑی نے نا نقشہ کھینچا, اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا, اتنا خوبصورت. آپ فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشر تے افسر وچ امامہ, صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ, کل نبی محتاج اسی دے نفراں وانگ غلامہ, شدہ مدہ زیرہ زبرہ وچ تعریف اسی دی آئیاں, اما لوگاں خبر نہ آئی خاصا رمضہ پائیاں. سمجھ میں نہیں آئی نا, آپ نے ان لفظوں کا لطف لیا نا, لیکن سمجھیں گے تو اور لطف آئے گا. رومی کشمیر فرماتے ہیں یہ محفل آپ سجائی ہے نا, آپ مہمان آئے اور خصوصی مہمان میرے دادا استاد آئے ہیں, یہ خصوصی مہمان, یہ خصوصی, یہ سب خصوصی مہمان ہیں, یہ حضرت خصوصی مہمان ہے. ٹھیک ہے, اس محفل کی سرداری کس کے ہاتھ میں؟ وہ ملک صاحب وہاں کھڑے ہیں, ان کے ہاتھ. وہ میں یہاں پر آیا, وہ کہتے ہیں محمود بھائی آپ نے بیان کوئی نہیں کرنا. میں نے کہنا نہیں کرنا, میں نے آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا. وہ کہتے ہیں بھائی آپ چلے جائیں, آپ میری محفل میں آئے. میں کہہ رہا ہوں چلے جائیں. ہم نے کہا ہم پھر چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس پوری محفل کی سرداری نا وہ ملک صاحب کے ہاتھ میں اور وہ علی بھائی کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہاں پہ جتنے آئے میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. وہ جو رنگ وہ ملک صاحب جا رہے ہیں, وہ ملک صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کے ہاتھ میں. وہ جو رنگ ڈالنا چاہے اس محفل میں ڈال, انہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. روم کشمیر فرماتے ہیں تم محفل سجاؤ نا تو ایک عام بندے کے ہاتھ میں اس محفل کی سرداری دے دو, وہ اس محفل میں جو رنگ ڈالنا چاہے وہ رنگ لے کر چلے, کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن سنو, کل بروز قیامت محشر کے دن رب ایک محفل سجائے گا اور ساری امتیں مہمان کے طور پر آئیں گی, اور جو خاص مہمان ہوں گے وہ اللہ کے سارے نبی ہوں گے. اور پتہ ہے اس کی صدارت کل بروز محشر جو رب محفل سجائے گا اس کی صدارت پتہ ہے کسے ملے گی؟ رومی کشمیر آپ فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ. اللہ کل بروز قیامت جو محفل سجائے گا اس کی سرداری رب اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آخر میں یہ نہ کہوں کیا گھڑی ہوگی محشر کے دن کہ سب انبیاء ہوں گے حاضر, امتوں کو کوئی بھی سہارا نہیں دے گا. ہر کسی کے ہونٹوں پہ ایک ہی صدا ہوگی, او لوگوں سنو آج مصطفیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں, آج مصطفیٰ کے سوا صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ, کل نبی محتاج اسی دے نفرا وانگ غلام. اللہ رب العزت سے دعا ہے جتنا میں نے یہاں بیان کیا کہ یہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے لفظ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے, اور آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.